ناظرین، عمران خان اپنی حکومت کو گرانے میں بیرونی سازش کے بیانیے کو لے کر پہلے بھی پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے تو کر چکے ہیں، جبکہ حکومت اور حکومتی اداروں نے ان کے بیانیے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو کیا خان صاحب ایسی صورت میں عوامی طاقت کو لے کر اپنا جو بیانیہ ہے کیا اس کو منوا پائیں گے؟ میں بات کروں گی، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، آج کے دن یہ ایشو اٹھانا جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لیں حمزہ شہباز سے، تو آج ہی کے دن یہ ایشو اٹھانا کہ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ تھا وہ تو منظور ہی نہیں ہوا، وہ تو آئینی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر پرویز الہی صاحب نے الیکشن ہی کیوں لڑا تھا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں، پنجاب میں جو آج ہوا اور جو پنجاب میں کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، خاص کر حکومتیں وغیرہ تو بند بھی جائیں گی، ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن وہ جو نقوش ذہن میں نقش ہو گئے، وہ نظارے وہ کبھی بھی ہم بھول نہیں پائیں گے۔ جب پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس داخل ہوئی اور جس طرح سب گتھم گتھا ہوئے اور اٹیکس ہوئے، اور خاص کر جب جو سینئر سیاستدان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب پہ جب ان کے چیمبر میں جو اٹیک ہوا، وہ چیزیں یقین کریں کوئی ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا اپوزیشن کا اس میں دوش ہے، ٹھیک ہے ہماری بھی اس وقت غلطی ہوگی، ہمارے بھی ممبران نے تند و تیز بات کی ہوگی، لیکن جس طریقے سے پھر وہاں پولیس داخل کر کے اور ایک سیٹنگ حکومت کے لوگوں کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سے کیا گیا، اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب کا جو پروونس ہے ان سب کی ایک بےزتی ہے، کیونکہ پنجاب کی جو اسمبلی ہماری ہے، پنجاب اسمبلی، یہ بڑی اس کی ہیریٹیج ہے، پری 1947 کا اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے۔ تو جس طریقے سے یہ سارا کھیل اب کھیلا گیا ہے، بہت ہی وہ کوئی غلط ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نقصان اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے تو کیا گورنر ان کا تب بھی یہی رویہ ہوتا کہ نہیں جی ابھی تو ان کا استعفیٰ بزدار صاحب کا منظور نہیں ہوا ہے، ان کا استعفیٰ ہی غیر آئینی تھا، آئینی طور پر تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے خود سے ہی نہیں لکھا ہوا تھا، کیا تب بھی وہ یہی رویہ اپناتے؟ دیکھیں، سیاست میں تو کبھی ہائپوتھیٹیکل چیزوں پہ ڈسکس نہیں کرتا، جو وقوع پذیر نہیں ہوا اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ آپ کی بات میں وزن ہے، اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کو پھر دیکھا جاتا، لیکن جب ہوا ہی نہیں ہے تو اس پہ میں اپنا یا آپ کا، قوم کا تو ٹائم میں ضائع نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو چیمہ صاحب ہیں، جو ہمارے ابھی بھی گورنر پنجاب ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں جو ہیں اپنا حمزہ صاحب جو ہیں، حمزہ صاحب کو میں اوت نہیں دوں گا۔ انہوں نے ایک قانونی جو نقطہ تھا اس کی بنیاد پہ اپنا ایک پوزیشن لی، جو آئینی یا قانونی ان کی پوزیشن تھی، جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صحیح ہے، اور وہ یہی تھا کہ قانون میں کیا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک دروازہ کھول کے داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اندر کمرے میں آتے ہیں۔ قانون میں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ہرڈل آ گئی ہے، قانونی ہرڈل ہے، ایک قانونی موشگافی ہے، جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا نا تو آپ، لیکن وہ قانونی ہرڈل تب کہاں تھی علی محمد خان صاحب؟ یہی تو میں سوال اٹھا رہی ہوں۔ یہ آیا کہ انہوں نے ایک نقطہ رکھا کہ جو استعفیٰ تھا عثمان بزدار صاحب کا، سنیں نا کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ کیا تھا۔ یہ قومی اسمبلی میں بھی ایسے ہوا، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب وہ استعفے ہم سے مانگے گئے تو ہم میں سے اکثریت، ہم نے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایڈریس لکھے، کچھ کا جو جن کا من مرضی نہیں تھی انہوں نے چیئرمین کے نام لکھ دیے تھے۔ 2014 کی بات ہے، اس میں پھر کوئی 4 بندے ہمارے ادھر بھی بھاگ گئے تھے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی آپ نے جس نے استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا ہے، اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، کسی اور کو کریں گے، چاہے وہ بہت بھی بڑا عہدے میں، یعنی اگر آپ دیکھ لیں، یہی تو میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ اگر استعفیٰ ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوا، گورنر صاحب نے قانونی نقطہ رکھا، اور اس کے لیے میں اپنا نقطہ پورا کر لوں پھر آپ اپنی بات کریں، اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیں انہوں نے نقطہ رکھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور شاید آئینی یا قانونی طور پہ آج بھی ہوں، ڈی فیکٹو نہیں ہوں گے، ڈی جورے شاید آج بھی ہوں، یعنی قانون میں ہوں گے، عملی طور پہ شاید نہ ہوں، لیکن ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر اس کا استعفیٰ اس شخص کا نہیں ہوا، عثمان صاحب کا استعفیٰ قبول ہی نہیں ہوا یا پراپرلی ایڈریس نہیں ہے، تو اس کے بعد
جتنے بھی عمل ہوں گے وہ غیر آئینی اس لیے ہوں گے کہ اس کی بنیاد غیر آئینی ہے. تو اس پہ انہوں نے قانونی رائے مانگی. اب وہ قانونی رائے مانگنا اور اس کے بعد صورتحال واضح نہ ہونے کے باوجود اگر وہاں ایک پروسیس چلتا ہے, اور وہ پروسیس کیسے چلا آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ ضمیر اچانک جو ہے رات کو کیسے جاگ جاتے ہیں, یعنی کہ 3-3.5 سال ضمیر سویا رہتا ہے, اچانک سب کے ایسے یہ چٹکی ایک علی محمد خان صاحب یہی میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ قانونی ہرڈلز اس وقت کہاں تھی, یہ پاکستانی یہ میچور ہو گئے. دیکھیں نو چھانگا مانگا, بس وہ چھانگا مانگا والی باتیں جو ہیں وہ ختم ہیں. میری بات سن لینا, جب پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں نے نامنیٹ کیا تب یہ قانونی ہرڈلز کہاں تھی؟ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن لڑا جا رہا تھا تب یہ قانونی ہرڈلز کہاں تھی؟ ایون کہ اس دن اسمبلی میں عثمان بزدار صاحب بھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھے, تب تو یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے, تب تو یہ آئینی قانونی نقطے نہیں اٹھائے گئے. میرے خیال میں اس وقت شاید کسی کو زیادہ احساس نہیں تھا. گورنر صاحب آپ کو یہ بھی ذہن میں پلیز رکھیے گا کہ فارمر گورنر جو محترم تھے چوئی صاحب, تو ان کے بعد تو یہ چیمہ صاحب تو اب آئے ہیں, تو یہ تو سارا کچھ انہوں نے اوتھ لینے کے بعد جب انہوں نے اس کو جانچا ہے اور اس کو پرکھا ہے, انہوں نے اس میں یہ نقطہ نکال دیا. اس سے پہلے ہمارے گورنر تھے چوئی صاحب موجود تھے, ان کے دور میں یہ سارا ہوا تھا. تو بہرحال جو ایک مسئلہ تھا آئینی وہ تو اپنی جگہ آج بھی موجود ہے, یعنی کہ ایک ایسے استعفے کے اوپر نئی جو ہے الیکشن ہو گیا وزیر اعلیٰ کا کہ وہ استعفیٰ ہی غیر آئینی ہے. یعنی استعفیٰ اس نے لکھنا تھا, انہوں نے لکھنا تھا, گورنر صاحب کو لکھ دیا کہیں اور, استعفیٰ بھی ہوا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا, یعنی کہ ایک آئینی وزیر اعلیٰ آج میٹنگ کر رہا ہے, کیبنٹ میٹنگ, دوسرا ادھر اوتھ لے رہا ہے. یہ کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے یہ آج کی پی ڈی ایم اور آج کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ جو بیرونی مداخلت کے بعد آئی ہے, یہ جو انکل سیم نے آنکھ ماری ہے اور سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کدھر سجدہ کیا ہے ان لوگوں نے, کچھ تو کیا ہے نا جی. یہ جتنے کے جو بندے اچانک پلانٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ گھس بیٹھیے جو بیٹھ گئے ہیں, یہ گھس بیٹھیے کیوں بیٹھے ہیں, ان کو کس چیز کا دیکھیں ظلم کبھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے, جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں, اکثریتی جماعت کو موقع دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا, یہ ایک روایت ہے جمہوریت میں. مرکز میں دیکھیں 150 سیٹیں لینے والی تحریک انصاف کو 80 سیٹیں لینے والی مسلم لیگ نون کے نیچے لگا دیا گیا. یہ اس طرح سے جمہوریت آگے جائے گی, یہ پنکچر ہو جائے گی بھائی, یہ گاڑی الٹ جائے گی. اس لیے صرف الیکشن ہی اس کا حال ہے, ادروائز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے. اب کوئی اس حقیقت کو مانے یا اس کو ماننے سے انکار کرے, یا آپ لوگوں کی مرضی ہے. ویسے آپ کو ایک چیز مبارک ہو, آپ کو اس نئی صدی میں آزادی کی جو تحریک ہمارے پرکھوں نے چلائی تھی سن 47 میں, آپ کو مبارک ہو کہ جس غلامی سے ہم نے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی, ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا تھا اور ایک تاریخی جدوجہد کی تھی. اس کا آج اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ یہاں پہ حکومتیں بیٹھ گئی ہیں, اور باپ وزیر اعظم ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہے, اور دونوں پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں. آپ کو مبارک ہو. اس پاکستان میں آج میرے اور آپ کے بچوں نے آگے اپنی زندگی بنانی ہے, اور ان کو ہم سبق دیں گے کہ سبق پھر فرض صداقت کا, امانت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. یہ اس طرح دنیا کی امامت ہوتی ہے, ضمیر خرید کے ہوتی ہے, یہ مذاق ہے جمہوریت ہے. آپ کے لوگ کہتے ہیں, آپ کے لوگ کہتے ہیں بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو شاید آج ہماری حکومت جو ہے نا وہ اس کو کچھ نہ ہوتا. ہم لوگ آج چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ, جی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اوپر بیٹھی ہے, چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اللہ کی بندی ہے. نہیں تعلق معلوم چھوڑیں. دیکھیں تعلق عوام سے اور اللہ سے رکھنا چاہیے, تعلق عوام سے اللہ سے رکھنا چاہیے. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر جتنا کم سے کم ہو, اور خدا کے واسطے ڈرنا جو ہے اللہ سے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہماری فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کیا ہم نے ہوا بنا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ فلانا یہ وہ فلانا. اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں, آپ آنےسٹ ہیں, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. کون سی ایسی بات ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو ایک بین الاقوامی ایک مداخلت ہوئی ہے, یہ تو بین الاقوام کی سطح سے ہوئی ہے. امریکہ بہادر ناراض ہوا ہے, یہ باقی ہم سب ایک ہی گھر سے, ایک سیاستدان بن جاتا ہے, دوسرا بیوروکریٹ ہوتا ہے, اسی ایک گھر کا ایک بیٹا جو ہے میجر ہوتا ہے, دوسرا جناب وہاں پہ کوئی کاؤنسلر ہوتا ہے. تو ہم تو ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. کون سی اس میں ایسی ہم باتیں لکیریں کھینچنے کی, یہ ہو گیا تو جناب گیٹ نمبر 4 پر فلانا, یہ پرانی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق لے کے جانا ہے, اور یہ ایک میری بات یاد رکھیں, پاکستان آگے نہیں چلے گا اگر ہمارے فیصلے واشنگٹن یا لنڈن میں ہوں گے. پاکستان آگے چلے گا اگر اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے, اور یہ عمران خان کی تحریک کا مطمع نظر ہے کہ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے, کیونکہ اسے اسلام آباد میں تو دنیا کے فیصلے کرنے تھے. آج ہم اپنے فیصلے امریکہ سے کروا رہے ہیں. آج باقاعدہ جو اعلان کیا عمران خان صاحب نے
تحریک آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں مئی کے آخری ہفتے میں. یہ تو نکلیں, میں تو کہتا ہوں آپ لوگ بھی نکلیں, آپ لوگ بھی نکلیں, آپ کے بھی بچوں کی, یہ صحافیوں کی بھی بچوں کی جنگ ہے, یہ لکھاریوں کی بھی جنگ ہے, یہ آپ کی بھی جنگ ہے. پروگرام کون کرے گا؟ آپ لوگوں کی تحریک کو ڈسکس کون کرے گا؟ آپ لوگوں کی تحریک دکھائے گا کون؟ لیڈر ایک ہی ہے, بلاول صاحب تو ابھی انڈر ٹریننگ ہے, بلاول صاحب انڈر ٹریننگ ہے, اور مریم بی بی کہہ رہی ہے ان کے سر کو چل دو. مریم بی بی کہتی ہے عمران خان کو کچل دو. یہ سیاستدان ہے, کہتی کرش کر دو. یہ ان کی سوچ ہے. اللہ علی محمد خان صاحب, اللہ جو ہے نا, اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے. کیا یہ لانگ مارچ 2014 کے دھرنے میں کی طرح اس میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو 126 دن کا دھرنا تھا. آپ لوگوں کا مطالبہ ہے ارلی الیکشن. یہ حکومت اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پر الیکشنز ہوں گے. الیکشن کمیشن کا بھی آپ موقف سن چکے ہیں کہ 7-8 مہینوں سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. تب 126 دن کا دھرنا تھا, اب کتنے دنوں کا دھرنا ہوگا, کتنے مہینوں کا دھرنا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کا تو میں بسط احترام عرض کروں گا, اتنا سا میں کہوں گا, وہ کہہ رہے ہیں تیار نہیں ہے. جیسے ہی تازہ ہوا کا جھونکا آئے گا وہ فوری طور پہ 2-3 مہینے کہیں گے بھئی ہو گیا کام, آ جاؤ کرتے ہیں الیکشن. اصل میں تو تازہ ہوا کا جھونکا, اسی جھونکے کے لیے عمران خان صاحب نکلیں. میں اس بھی تحریک کا حصہ تھا, 2014 میں بھی تھا اور اب بھی ہوں. دونوں کو میں کمپیئر کر کے بالکل اے پولیٹیکل بات آپ کو کروں, ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ممبر, ایز اے پاکستانی, بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے. وہ صرف دھاندلی کے خلاف ایک چیز تھی, ایک اینٹی کرپشن نیریٹو بھی تھا. یہ ملک کی بات ہے. اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ 10% تھا, یہ 80-90% جو ہے اس میں لوگوں کی جذبات ہیں, کیونکہ ہر بندہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہے. میں بھی کراچی کے جلسے سے آیا ہوں, میں آپ کو بغیر کوئی لگی لپٹی سیدھی کھری بات بتا رہا ہوں کہ میں نے ادھر جلسے کے بعد رمضان تھا, سحری میں بھی ملاقاتیں ہوئی. پرانے ایم کیو ایم, پرانے پیپلیے, پرانے جیالے وہاں مجھے ملے, 60 سال کے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم باپ دادا سے, کوئی کہہ رہا تھا ہم اردو سپیکنگ مہاجر ہیں, ہم تو ایم کیو ایم کو دیتے تھے ووٹ. کوئی کہتا ہے ہم پرانے جو ہیں بھٹوازم کے ماننے والے ہیں, بھٹو کو ہم دیتے تھے. کہتے ہیں اس بار ہم پاکستان کی خاطر عمران خان کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں مجھے میرے سامنے یہ بات کی, انہوں نے کہا ہمارے گھر کوئی پی ٹی آئی کا ممبر یا کوئی کونسلر نہیں آیا, ہم نے خود سے پی ٹی آئی کا, ایک ہاتھ میں پی ٹی آئی کا, دوسرے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے عمران خان کے جلسوں میں پاکستان کے لیے آئے ہیں. تو یہ 2014 سے کوئی کمپیئر کر رہے ہیں نا, اس کو 10 سے ضرب دے دیں.